اس سے گھٹن کی فضا پیدا ہوگی اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہو پائے گی جو ذہنی نشو و نما کا باعث بنتی ہے. اب فن فیئر اور اسپورٹس گالا کو اس میں اسپیشلی مینشن کیا گیا ہے. فن فیئر میں سے سارا فن ہی نکال دو, فن ہی نکال دو, یہ کوئی بات ہے؟ دین اٹ از ناٹ فیئر. اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم پاکستان تحریک انصاف میں سے سوشل میڈیا نکالنے کی بات کر لیتے ہیں. چلو نکالیں, بین کریں, سارا کچھ بین کریں, اس ملک کا نہ ہی کر دیو بین پاکستان. لیکن آپ تو سمجھتے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کو سوشل میڈیا پالیسی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ان کو تو بہت کچھ ریویو کرنے کی ضرورت ہے, لیکن پاور ہے سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی. بات یہ ہے کہ پالیسی چینج ہوئی ہے نا اوپر کے لوگوں میں جی. اب وہاں تکلیف ہو رہی ہے کہ نیچے کے لوگ جو ہیں جن کو انہوں نے پالا ہے, جن کو انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے, وہ سیریسلی اب انہوں نے اپنا جو پروپیگنڈا ہوا اس کو سیریسلی لے لیا ہے. اب وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو, آپ کی فوج کو اٹیک کر رہے ہیں. اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, کوئی پہلے تو آپ نے کھلی چھٹی دی ہوئی تھی, کرو کرو کرو. اب کیونکہ آپ کس اینڈ میک اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے روکا جائے. او بھائی وہ تو آپ کے ہاتھ سے نکل گئے, بے لگام ہے وہ, بے لگام ہے وہ. اور وہ بیکاز یہ سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ ایک موومنٹ ہے. یہ اتنی بڑی جو سوشل میڈیا کیمپینز چلتی ہیں, یہ آرگنائزڈ, ان میں سے بہت چھوٹا حصہ ہے جو آرگنائزڈ ہے, بہت سا حصہ ہے جو اسپونٹینیس ہے. ہر بندہ جو سپورٹر ہے عمران خان, اس کی پیار میں, اس کی محبت میں انہوں نے اپنے شروع کر دیے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ 70 سال سے نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہمیں کچھ چیزیں سکھا رہی ہے کہ پاکستان ایسے بنا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا جی, جس میں سے 90% جو ہے وہ فالس تھا, جھوٹ, ہسٹری ری رائٹ کی گئی تھی. اب وہ سب نے, ہم نے وہ ہسٹری پڑھ لی ہے, اب وہاں سے ہم ہل نہیں سکتے. اب کہتے ہیں کہ جی اس کو چینج تبدیل کریں. اب کیسے تبدیل کریں گے؟ ٹھیک, ہمیں یہ کہتے رہے کہ ریاست جو ہے وہ اسلامی ریاست ہے, اسلامی ریاست ہے, اسلامی ریاست ہے. تو اسلامی ریاست تو یہاں کبھی بنی نہیں, مگر ابھی تک بھی ہمیں گولی دی جاتی ہے مذہب کی. جو سیاستدان آؤٹ ہوتا ہے وہ مذہب کو پکڑ لیتا ہے, اور پھر ہمیں یہ ڈرامے ہمارے ساتھ کیے جاتے ہیں. تو اب بات یہ ہے, یہ وہی کھاتا ہے. پی ٹی آئی کو ایک ایسی گولیاں دی گئی ہیں خان صاحب کی طرف سے اور ان کے سینئر ساتھیوں کی طرف سے کہ اب وہ گولیاں جو اپنا اثر کر رہی ہیں. اب یہ کہتے ہیں جی ان کو روکے. اب وہ کچھ حد تک تو جو آفیشیل پلیٹ فارمز ہیں وہاں تو شاید تھوڑی بہت روک لیں, مگر بہت سے ایسے ہیں جو ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں, اور بہت سے اینکرز ایسے ہیں, بہت سے ویلاگرز ایسے ہیں جنہوں نے اب بہت سی یہ فلسفے اپنا لیے ہیں. ان کو آپ روکنے میں بھی کوشش کریں گے, وہ نہیں رکیں گے. اوورسیز ہیں جو اسپیشلی, وہ یہاں بھی ہیں, باہر بھی ہیں, they are everywhere. And by the way, that is one reason why their social media is so effective. Because it is partly disorganized. اس کو روکنا, خود پارٹی نہیں روک سکتی. عمران خان روک سکتے, عمران خان بھی نہیں روک سکتا in my view. اور عمران خان کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کھل کے کہ یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ کہے. اچھا, کیا عمران خان یہ کہے گا کہ فوج کو اٹیک کرنا بند کر دیں, آرمی چیف کو اٹیک کرنا بند کر دیں؟ چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں, خان یہ کرے گا؟ نہیں, وہ تو ظاہر ہے سیاسی موت ہے ان اے وے. آپ یو ٹرن اتنا بڑا لے رہے ہیں, آپ کی جدوجہد اس پہ آپ کا لیے کافی پہلے ہوم ورک کرنا پڑے گا نا. پہلے کوئی مکا کرنے پڑیں گے بیفور ہی ڈز دس. پتہ لگے خان نے آرڈر کر دیا کہ فوج کو نہیں اٹیک کرنا, چیف کو نہیں اٹیک کرنا, فلانے کو نہیں اٹیک کرنا, ٹھیک, اور آگے سے پتہ لگے دروازے ابھی نہیں کھل رہے, پھر کیا ہوگا؟ پھر خان واپس آ جائے گا, پھر کہے گا اٹیک کرو. تو یہ خان کا بھی تو مسئلہ ہے نا, کبھی کہتا ہے یہ کرو, کبھی کہتا ہے یہ کرو, پھر یو ٹرن لیتا ہے. لوگ بیچارے نہیں سمجھتے کہ یو ٹرنس کیوں لیے جا رہے ہیں, بس وہ بلائنڈلی فالو کرتے ہیں اس کو, تو ود رزلٹ کے کنفیوژن رہتی ہے. اب یہ جو نئی لیڈرشپ آئی ہے, سارے بیرسٹرز بھرے ہوئے ہیں اس میں, اور باقی سیاستدان وہ ہیں جو کہ بڑے قریب ہیں ٹو بھائی لوگ. اب یہ آپ کہیں گے بھائی لوگ نہ میں کہوں, اب میں کیا کہوں؟ پھر میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایسے بات کر دیا کرو ان کی, وہ جو وہ مننے کے ابا کہتے ہیں, مننے کے ابا نہیں, مننے کے ابا بھی نہیں, یہ مولانا صاحب نے کہا تھا ان کو وہ ہے نا, وہ سنو جی جی سنتے ہو, میں کیا جی, وہ نام نہیں لیتے نا خواتین, ہسبینڈ کا نام نہیں لیتی, میں کیا جی, سنو جی, جی سنیے, ہاں تو سنیے. تو میرا خیال ہے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں سنو جی, نہ ہی نہ لو تسی, یہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. آپ سوچیں, دس از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. یہ بدنامی ہو رہی ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور باقی لوگوں کے بھی. یار ٹیک اٹ ایزی, چلنے دو معاملے کو, کھلو چیزیں کھولو. آپ سمجھے کہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں, سب سمجھتے ہیں کون کیا ہے. تو اس لیے
جتنی زیادہ آپ گھٹن کم کریں گے اور معاشرے کو کھولیں گے آپ، اتنا آپ کے فائدے کی بات ہے. بیکاز آپ جہاں بیٹھے ہیں نا وہاں اس وقت سب کو اس بات کا احساس ہے کہ ملک بھی خطرے میں ہے. اس وقت یہ لڑائی جھگڑے ختم ہونے چاہیے. اچھا. اینڈ وی آر فیسنگ گریٹ ایگزسٹینشیل پرابلمس اینڈ وی نیڈ ٹو کم ٹوگیدر. لیکن جس طرح سے عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا کی طاقت کو افیکٹولی استعمال کیا ہے، یہ جو لوگ جنہوں نے سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ریکویسٹ لے کر، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے اس معاملے میں؟ علی امین گنڈا پور ہو گئے، سلمان اکرم راجہ ہو گئے، بیرسٹر گوہر ہو گئے، سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ نقصان دے رہی ہے ہمیں پالیسی. عمران خان صاحب سے یہ ایگر کیوں نہیں ہے، ان کے ساتھ ہم خیال کیوں نہیں ہے اس معاملے پہ؟ نہیں، کون نہیں ہے؟ یہ تو سارے کہہ رہے ہیں نا، یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے نہیں کہتے تھے نا. یہ نہیں کہتے تھے. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا، پتہ لگا لائن پٹ گئی ہے. جو یہ دیکھیے خان صاحب کی جو لائن ہے نا وہ فرام ٹائم ٹو ٹائم پٹتی ہے. پہلے وہ کہتے ہیں سڑکوں سے چڑھ جاؤ، لائن پٹ گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ریمیٹنسز بند کر دو، لائن پٹ گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جلسے جلوس کرو، لائن پٹ گئی. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ کسی کو تبدیل کر دیتے ہیں، پھر عزت تبدیل کر دیتے ہیں. وہ ان کو بیانیہ بن نہیں رہا ان کا، اس لیے ہی کیپس چینجنگ ہز پوزیشن. اچھا اب تو ہی از لائک ٹرائنگ ٹو فائنڈ کہ کوئی ایسی پوزیشن مل جائے جو برقرار رکھے، مگر وہ ہو نہیں رہا ہے. اب یہ سارے جو لوگ جن کی کمیٹیاں بن رہی ہیں ان سب کو ایک بات کا احساس ہو گیا کہ اگر آپ نے واپس پاور میں آنا ہے تو اس قسم کی صورتحال جہاں آپ ساری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہیں یہ چلے گی نہیں. بات کر کے دیکھ لیا نا، 2 سال ہو گئے ہیں، نہیں چلے گی. اتنی رتی بھر بھی ان کو فائدہ نہیں ہوا اس لائن سے. اور میرے جیسے لوگ اور جیسے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یار کس اینڈ میک اپ، راستہ نکالو اپنے لیے. آپ تو دروازے بند کر رہے ہیں، آپ راستے نکال نہیں رہے ہیں. تو آئی تھنک دس سارٹ آف فلسفہ از ناؤ گوئنگ ہوم. ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں ہم تو صرف پاورفل اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں گے، کسی اور سے بات نہیں، پھر آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں. تو یو کانٹ ڈو دیٹ نا. تو اس لیے میرا خیال ہے اب یہ فیصلہ ہوا کہ یار اگر اسی اتنے اوپننگ کریٹ کرنی ہے اور ان کے ساتھ بات کرنی ہے تو کیسے بات کریں گے؟ آپ تو سارا وقت ان کو گالیاں دیتے ہیں. پہلے اس چیز کو روکا جائے. اب کچھ حد تک یہ جو جونیز ہیں جو کہ اب باتیں کر رہے ہیں آپس میں، یہ تو نہیں گالی دیتے، یہ تو ادھر ادھر کر کے چلے جاتے ہیں. مگر وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی جو ان کے ویلاگرز ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ تو لگے ہوئے، وہ تو ان کو اٹیک کرتے ہیں اگر یہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں. وہ تو ان کی کلاس لے لیتے ہیں. اسی لیے اکیلے نہیں نا، انہوں نے کہا اکٹھے ہو جاؤ اب، تاکہ یہ نہ ہو کہ صرف ایک کو اٹیک آ جائے، دوسرے کو اٹیک آ جائے، سارے اکٹھے ہو کے یہ بات کرتے ہیں. دیٹس وائی دیو کریٹڈ دس کمیٹی. اب جا کے یہ خان کو کہیں گے، خان سن لے گا ان کی بات. اچھا. خان آگے سے 3-4 سوال پوچھے گا، کہے گا ہاں ٹھیک ہے وہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ سے تو نہیں ہوگا آگے سے، چلیں. تو وہ کہے گا جی وقاص کو بھی کہہ دیں کہ وقاص کو بھی ٹھیک ہے، اس کو بھی سمجھا دیتے ہیں. بٹ اس سے آگے خان نہیں جائے گا. Khan will not give a statement for public consumption کہ آپ یہ نہ کہیں، یہ نہ کہیں، اس کو نام لے کے اٹیک نہ کریں. خان یہ نہیں کہے گا. خان یہ اپنا آپشن ہمیشہ رکھے گا اپنے پاس. دس از مائی ویو. اگر خان یہاں تک آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں دیٹس اے اسٹیپ فارورڈ. بٹ میرا نہیں خیال خان آئے گا، ابھی ریڈی نہیں ہے اس کام کے لیے. یہ ابھی اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے آگے تو اللہ کرے ان کو سمجھ آ جائے اس بات کی. مگر یہ رکنی نہیں بات، یہ چلے گا آہستہ 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 آہستہ. جیسے پی ٹی آئی ان روڈز کریٹ کرے گی، پارلیمنٹ میں اپنی رسپانسبل ذمہ داری کا رول ادا کرے گی، اور وی موو ٹورڈز possibly in a year, 2-3 years of a new election with some rules that the PTI gets a good chance after certain understandings have taken place. پھر جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی تو آئی ڈونٹ سی اینی فارورڈ موومنٹ. اچھا، تو اگر خان صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان کو یہ سجیشنس دیتے ہیں اور خان صاحب جیسے ابھی آپ کے انالیسس سے مجھے لگا کہ وہ اس طرح فوراً سرنڈر کرنے والے موڈ میں نہیں آئیں گے، تو کیا ان لیڈرز میں سے، ان لوگوں میں سے کوئی اظہار لا تعلقی کر سکتا ہے؟ ان یوٹیوبر سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو کہا کہ لاکھوں اکاؤنٹس کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہے، ڈس اون تو کر رہے ہیں پہلے. تو وہ ڈس اون کرنے سے وہ ڈس اون ہو نہیں نہ جاتے. دیکھو نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ یہی کہیں گے کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں. لیکن اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے. اس نقصان کو بچانے کے لیے تو نقصان ہو رہا ہے کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتی ہے آپ ہی کے تو لوگ ہیں. ایک ماحول بنایا ہوا ہے نا پی ٹی آئی نے، آپ کو گالی، مجھے گالی، فلانے کو گالی، اور فلانے، یہ تو ایک ماحول بن چکا ہے جی. تو اس کو کیسے یہ روکیں گے؟ راتوں رات نہیں روک سکتے اس کو. یہ خان ہی ہے جو کہ باہر نکل کے روکے اس کو، اور خان تو بھی اندر ہے، اس نے اندر بیٹھ کے کیسے روکنا ہے اس کو؟ کوئی ایس او پیز بنا دیں چھوٹے موٹے. نو نو
نہیں کنٹرول نہیں ہو نہیں بیکاز یو سی سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر خان اس قسم کی بات کرتا ہے تو وہ جو ساری خواتین اور باقی لوگ جڑے لنڈن بیٹھے تھے جڑے کہ دن رات جو ہے دے سویئر بائی خان تو وہ تو دل کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا ان کو. اچھا لیکن یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ساری لائنز پٹنے کے بعد یہ سب بیٹھے ہیں سر جوڑ کے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ نقصان دے رہی ہے ہمیں پالیسی. اس کی وجہ یہ جب بھی یہ بات کرنے جاتے ہیں نا راستہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں ود بائی لوگ جی تو آگے سے یہ ہوتا ہے کہ تسی تے سن گال کر دے پے ساڈے گل کی کرنی اے تے بند کرو پہلے. اوکے ٹھیک ہے وہ رستہ یہاں سے کھل سکتا ہے اگر یہ بات منوا لیتے ہیں مگر یہ آسانی سے یہ بات یہی آرگیومنٹ ہے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں یہاں تک کہتے ہیں یہ تو آپ ہی کے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں ہمیں بدنام کرنے کے لیے. تو اگر صرف صاحب نہیں مانتے عمران خان صاحب تو کوئی نتائج ریزلٹس ہوں گے؟ ابھی عمران خان صاحب کا ٹویٹر بھی کچھ دنوں سے چپ ہے ابھی بلوچستان انسیڈنٹ کے اوپر بھی میرا خیال ہے کچھ کوشش تو کریں گے نا کہ جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں جہاں روک سکتے ہیں لوگوں کو روکیں گے نا. اب کیونکہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں کوئی ایک ہی ذمہ داری نہیں ہے سارے اکٹھے بیٹھ کے یہ بات کریں گے کہ جی یہ جو ٹویٹ آئی ہے وی ڈس اون اٹ. اب لوگ کریں گے نا تو یہ کہیں گے یہ ہمارا نہیں ہے ہم اس کے نہیں اتفاق اس کے ساتھ ہم کنڈیم کرتے ہیں ایسی بات یہ اب یہ اس قسم کی سیاست شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو دوسری طرف عمران خان صاحب کے ایک بار چانس پیدا ہوا تھا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے حکم آیا تھا جج صاحب کا کہ ویڈیو لنک پہ عمران خان صاحب کو پیش کریں. یہ مشال یوسف زئی صاحبہ ہیں جو پہلے ان کی ترجمان تھی بشرا بی بی کی تو وہ ایک درخواست لے کر گئی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہاں انہوں نے مختلف معاملات کورٹ کے سامنے رکھے تو کورٹ نے حکم دیا کہ عمران خان صاحب کے ویڈیو لنک کے ذریعے سردار اعجاز صاحب جی سردار اسحاق اعجاز صاحب جو ہے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے ایک لا کلرک پہ مبنی کمیشن کو مقرر کر دیا کہ آپ جا کے عمران خان صاحب سے کچھ سوالوں کے جواب لے کر آئے. آج ان کی ملاقات ہو گئی ہے وہ جو لا کلرک ہے.